اور نازل کرنے کی حکمت بھی بتا دی ہے، لِتُخْرِجَ النَّاسَ، تاکہ آپ لوگوں کو نکالیں کفر، شرک، جہالت کے اندھیریوں سے ایمان، اسلام اور ہدایت کے نور کی طرف۔ تو یہ بات بیان کر دی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذمہ داری بھی اس کتاب کے حوالے سے بیان کر دی، اور پھر ایک اور بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، مگر یہ جو جتنا کام آپ علیہ الصلوۃ والسلام کر رہے ہیں یہ اپنے رب کے حکم سے کر رہے ہیں، اپنے رب کی اجازت سے کر رہے ہیں، اپنی طرف سے نہیں کر رہے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک نعت بیان فرمائی ہے کہ یہ اپنی طرف سے ہی کام نہیں شروع کر دیا انہوں نے، بلکہ ہمارا حکم ہے تو تمہارے ساتھ یہ بھلائی کر رہے ہیں۔ اور پھر اپنی جو صفات بیان کی آگے، الی صراط العزیز الحمید، یعنی جو سب عزتوں والا ہے اور خوبیوں والا ہے اس کے راستے کی طرف۔ تو رب کے راستے کی طرف بھی کوئی رب کے اذن سے بلا سکتا ہے، رب کے اذن کے بغیر نہیں بلا سکتا۔ یہ بات سمجھنے کی ہے، بڑی زبردست بات ہے اور اس میں بڑی حکمت کی بات ہے۔ یہ نہیں کہ جناب دین کسی نے سیکھ لیا اور جناب وہ اب دین کا مبلغ ہو جائے گا، چند باتیں سیکھ لی، اس کے لیے معزون ہونا ضروری ہے، اس کے لیے معزون ہونا ضروری ہے، یعنی اس کو اجازت یافتہ ہونا ضروری ہے۔ اور حدیث شریف میں آیا کہ لا یخطب الا معزونا او مختارا، کہ لوگوں سے خطاب نہیں کرے گا مگر وہ یا تو جو اجازت یافتہ ہے یا پھر جو متکبر ہے۔ تو اس میں بڑی زبردست نشانی بتا دی کہ آپ ہر تبلیغ کرنے والا ہدایت پہ نہیں ہوتا، اس میں جب تک کہ تبلیغ کی شرائط نہیں پائی جائے، اور شرائط میں سب سے اہم شرط اس کا اجازت یافتہ ہونا ہے، یعنی علم دین تو لازمی ہے، علم دین کے بعد اس کا اجازت یافتہ ہونا بھی ضروری ہے، ورنہ اگر علم دین نہیں ہے تب بھی وہ تبلیغ کے قابل نہیں ہے، اور اگر اس کو اجازت نہیں ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس پہ متکبر ہے، وہ تکبر والا ہے۔ تو یہاں پر اس طرح بھی اشارہ کر دیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو لوگوں کو بلاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے زبردست اور حمد والے کی راہ کی طرف، تو اس کے حکم سے بلاتے ہیں۔ اور یہاں پر عزیز کا لفظ ہے، عزیز کا مطلب عزتوں والا، اور عزتوں والا وہ ہے جو غالب ہوتا ہے، اور غالب وہ ہوتا ہے جو تمام خوبیوں سے متصف ہو، تمام خوبیاں اس میں پائی جاتی ہیں، اس میں علم ہو، قدرت ہو، ساری چیزیں اس میں پائی جاتی ہوں، کیونکہ اگر یہ صفات اس میں نہیں پائی جائے گی تو اس کو غلبہ نہیں ہوگا، وہ غالب نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اشارہ کر دیا اسی بات کی طرف کہ غلبے والا صرف وہی ہے اور تعریف والا بھی وہی ہے، حقیقی تعریف اسی کے لیے ہے۔ پھر آگے اور مزید وضاحت کی کہ کس کے راستے کی طرف بلاتے ہیں، غالب اور عزت والے اور سب خوبی والے کے راستے کی طرف بلاتے ہیں۔ وہ کون ہے؟ اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تو وہ اللہ ہے، وہ ہے کہ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ وہ اسی کا ہی ہے، اسی کی ملکیت ہے۔ تو آسمانوں کا بھی وہی مالک ہے، زمینوں کا بھی وہی مالک ہے، آسمانوں اور زمینوں کے بیچ میں جو کچھ ہے ان سب کا مالک وہی ہے۔ اب ایک بات بیان کر دی ہے، اس کے بعد فرمایا کہ وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، اور کافروں کی خرابی ہے ایک سخت عذاب سے۔ تو اللہ نے یہ بات بیان فرمائی کہ وہ زمین و آسمانوں کا مالک ہے، اور اس کے بعد کافروں کا عذاب کو بیان کر دیا۔ تو اصل میں کیا بات ہے کہ کافر جو اللہ کی اتھارٹی مانتا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتھارٹی کو، اس کی حکمرانی کو، اس کی طاقت کو، اس کو مانتا نہیں ہے وہ، بلکہ کسی اور کو خدا کے مقام پہ بٹھا دیتا ہے، کہیں وہ بتوں کو خدا کے مقام پہ بٹھا دیتا ہے، کہیں وہ درختوں کو خدا کے مقام پہ بٹھا دیتا ہے،
کہیں کسی زندہ انسان کو خدا کے مقام پہ بٹھا دیتا ہے، کہیں اللہ کے گزشتہ نبیوں کو جو خدا کے مقام پہ بٹھا دیتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایک مکان آپ کا ہے، ایک سمجھانے کے لیے مثال، آپ اس کے مالک ہیں، آپ نے خریدا ہوا ہے، آپ کا دعویٰ بھی ہے میرا ہے، اور لوگ جانتے بھی ہیں یہ اس کا۔ اب کوئی آدمی آ کر اسے اپنا قرار دے یا کسی اور کا قرار دے تو آپ کی دلی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ سخت غضب ہوتا ہے، غصہ آتا ہے کہ میری چیزیں کسی اور کے لیے بتا رہا ہے۔ تو بلا تمثیل اللہ تبارک و تعالیٰ مثالوں سے پاک ہے کہ جو آسمان و زمین کے ایک ایک چیز کا مالک ہے، ہر شے کا جو مالک ہے، تو اس کے مقابلے میں لوگوں نے بتوں کو، پتھروں کو، درختوں کو، پہاڑوں کو اور دیگر مخلوقات کو اس کا شریک بنا دیا ہے، اس کا مالک بنا دیا ہے۔ تو یہ غضب الہی کو بھڑکانے والی بات ہے، اور اس لیے فرمایا کہ شرک کے سوا سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، کیے جا سکتے ہیں، لیکن شرک کی معافی نہیں ہے جب تک کہ توبہ نہ کر لے اس سے۔ تو چونکہ کفار مشرکین ہوتے ہیں تو فرمایا کہ ان کے لیے سخت خرابی ہے، اور کافروں کی خرابی ہے ایک سخت عذاب سے۔ تو چونکہ انہوں نے اللہ کی ملکیت کا انکار کیا ہے، اس کی بادشاہت کا انکار کیا ہے،